بسم الله الرحمن الرحيم. التي لا يبلغ من خطر القائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوا عليه. التماس ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. حاضرین مجلس کے مرحومین، خاص طور پر اہلیہ و سید محبوب علی نقوی، اہلیہ سید ممتاز علی بخاری، اہلیہ و سید فیاض علی بخاری، اہلیہ و سید خالد محمود رضوی، سید علی افضل نقوی، سید علی آفتاب نقوی، سید نرجس خاتون، ملک علی رضا کے تمام مرحومین اور بالخصوص مرحومہ مغفورہ سیدہ نرگس نقوی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. الرحمن الرحیم صراط الذین أنعمت عليهم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد. مغفرت کے لیے صلوات. سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 61. اللہ عظمت پنجتن کا ایک باب روشن کر رہا ہے. کل کی مجلس میں ابتدا ہی میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ قرآن میں آیات تو اہل بیت کی شان میں بہت ہیں، مگر کچھ ایسی آیات ہیں جن پر کسی کو کوئی شک، تردد، تذبذب نہیں ہے. سب بالاتفاق جس آیت کا مصداق پنجتن کو قرار دیتے ہیں وہ یہ آیت ہے. اور اس آیت سے اہل تطہیر کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے. دونوں آیتوں کا بڑا گہرا ربط ہے. اس آیت کریمہ میں جس پہ کل تھوڑا سا کچھ دیر کے لیے ہم نے غور کیا، اسے آج دوسری منزل میں یوں کہوں گا کہ نبی مکرم کو اللہ نے پنجتن کے ذریعے سے جو معاونت، اعانت اور مدد فراہم کی، سرکار کا کام تھا اور سرکار کو بہترین مددگار اللہ نے عطا کیا.
کوئی تحریک بغیر معاونین کے آگے نہیں بڑھ سکتی، کوئی کام بھی بغیر مددگاروں کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں قوم کے ان افراد سے کہوں گا کہ نبی کے ساتھ بظاہر ان لوگوں پہ غور کم کیا کرو جنہوں نے ساتھ نہیں دیا، بلکہ غور ان پر کیا کرو جنہوں نے ساتھ دیا۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد والے۔ جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا وہی خود ایک عنوان سے دلیل ہیں کہ وہ اللہ کی جانب سے تھے۔ جی اللہ جو کام اپنے اوپر دیتا ہے پھر اس کے سنبھالنے کا انتظام بھی خود کرتا ہے۔ مثلاً اس نے دو چیزوں کا وعدہ کیا ہے کہ یہ میرا کام ہے، دو اس نے وعدے کیے ہیں، دو واجب اس نے اپنے اوپر ڈالے ہیں۔ ہم پر بہت سارے واجب ڈالے ہیں، دو واجب اس نے اپنے اوپر رکھے ہیں۔ ایک واجب یہ کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی ہلنے والا رینگنے والا کوئی وجود ہی نہیں ہے مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ رزق اللہ دے گا، یہ اس نے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے، کسی کو بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ جب میں مدرسے پڑھنے جا رہا تھا تو ہمارے کچھ برادری کے لوگوں نے کہا مولوی بننے جا رہے ہو، کھاؤ گے کہاں سے؟ آپ آج کی کیفیت میری نہ دیکھیے، آپ جائیے، میں 88 کی بات کر رہا ہوں، 88 میں، تو مجھ سے کہنے لگے مولوی بن رہے ہو، کھاؤ گے کہاں سے؟ تو بہت ہم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ بات ہماری منتقل نہیں ہو رہی تھی، ہمارے الفاظ میں کوتاہی کمزوری تھی، ہمارا بیان اچھا نہیں تھا۔ پھر ہم نے انہیں ایک حدیث سنائی تو انہوں نے کہا نہیں یہ بات ٹھیک ہے مگر پھر بھی کھاؤ گے کہاں سے؟ پھر ہم نے قرآن کی آیت پڑھ دی ان کے لیے، کہنے لگے نہیں یہ باتیں سب صحیح ہیں مگر پھر بھی ظاہر ہے گزر بسر کیسے ہوگا؟ مولوی بن رہے ہو، چندوں پہ چلو گے، صدقات خیرات کھاؤ گے، کیا کھاؤ گے؟ سید ہو تم کیسے صدقہ کھاؤ گے؟ اب انہیں ہم نہیں سمجھا پا رہے تھے تو ہمارے ذہن میں ایک خیال آیا، ہم نے کہا جی ہاں وہ ایک اسرائیل کا یہودی ہے، اس نے کہا ہے کہ $100 مہینے کے دوں گا۔ کہتے ہیں ہاں اب وہی نا بات، یہ ہے مسلمان کا حال کہ وہ یہودی کو مان لیتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، یعنی ظاہری وسائل کو مان لیتا ہے اور ظاہری وسائل چاہے کسی کافر کی طرف سے ہوں۔ اللہ نے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے کہ رزق میں دوں گا، کوئی بھوکا نہیں مرنے دے گا، وہ کوئی بھوکا سونے نہیں دے گا وہ۔ اب اور بات ہے کہ میں کسی اور کا مال میں کھا لوں تو پھر اس کا جواب مجھے دینا ہوگا قیامت میں کہ میں نے کسی کا مال کھا لیا۔ ایک واجب اس نے اپنے اوپر یہ دیا۔ دوسرا واجب جو اس نے اپنے اوپر رکھا ہے وہ ہے ہدایت۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، جیسے وہ کہہ رہا ہے نا کہ مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی جنبندہ نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری میری نہ ہو، اللہ کہہ رہا ہے میری ہے۔ ایسے وہ کہہ رہا ہے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت کی ذمہ داری میری ہے، ہادی میں ہوں، میں لوگوں کو ہدایت دوں گا۔ تو کام اللہ کا ہے اگر مصطفیٰ کر رہے ہوں۔ اچھا عجیب بات ہے، بعض لوگوں کی سمجھ کو کیا کریں کہ کام اللہ کا ہو، نبی کر رہے ہوں تو مان لیتے ہیں، کام میرا ہو اور اگر نبی وہاں وسیلہ بن جائیں تو نہیں مانتے۔ ہدایت کی ذمہ داری میری ہے، میں اللہ ہادی ہے، اللہ کا کام ہے ہدایت دینا۔ ہدایت تکوینی تو اس نے سب کو برابر دی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آم کی برشی دبائی اور کھجور کا دانت نکل آیا۔ جو اس نے تکوینیات کے اندر اس نے ہدایت کا نظام رکھا ہے اس نے خوب مضبوط بنایا ہے۔ لیکن ہدایت تشریعی بھی تو ہدایت ہے، تو وہ اس نے نبی کے حوالے کی، انبیاء کرام کے حوالے کی۔ تو ہدایت کیونکہ اس کا کام ہے، تو اس کو مکمل کرنے کی ذمہ داری بھی اس کی ہے۔
تو اللہ اپنے نبی کو اگر ہاتھی بنا کر بھیج رہا ہے تو اس کے معاون بھی وہی بھیجے گا، اس کے معاونین بھی وہی بھیجے گا۔ اب یہ تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مباہلے میں یہ 5 ہی کیوں گئے ہیں۔ مباہلہ میں یہ 5 اس لیے ہی جائیں گے کہ یہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے معاونین بنا کر بھیجے گا۔ ایک ماں کی مجلس ترحیم میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے سیدہ کو کتنی بڑی عظمت عطا کی ہے، اللہ نے سیدہ کو کتنی بڑی عظمت عطا کی ہے کہ جب بات عقیدہ توحید کی آئی تو میدان میں سیدہ آ رہی ہے۔ اکیلی سیدہ 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کو بچانے والی ذات، مولا علی سے لے کر امام وقت تک کی محنتوں کو بچانے والی ذات۔ جی اللہ نے نبیوں میں کوئی عورت قرار نہیں دی، اماموں میں کوئی خاتون قرار نہیں دی، اس لیے کہ سیدہ کے علاوہ ضرورت ہی نہیں تھی، ایک تنہا سیدہ کافی ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے حبیب علم آ جانے کے بعد جو کٹ حجتی کریں، زدم زدہ بحثم بحثی کریں، ان سے کہہ دیجئے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ٹھیک ہے ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے آؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی بیٹیاں لے آتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لے آؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ترجمہ کیا ہے؟ ہم اپنے نفس لے آتے ہیں، تم اپنے نفس لے آؤ، نہیں ہم اپنے جیسے لے آتے ہیں، تم اپنے جیسے لے آؤ۔ سلوات پڑھ لینا محمد بیٹا بات سنو، میری بات سنو، میرے سامعین اہل سنت بھی ہیں، ایسا کوئی بات نہیں کرو گے، میں تمہیں تو کسی نے سکھایا ہوگا، تم تو میرے بچے کو لا لو، اب تمہیں میں ٹوک رہا ہوں تو بعد میں مجھے پیار کرنا بھی واجب ہو گیا تمہیں، اس لیے کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں نا تمہیں کیا سکھا کے بھیجا ہے۔ تو میں جو لائف مجلس سے اپنی بند کروا رہا ہوں گزشتہ 4 سالوں سے، لوگ سمجھ نہیں رہے کیوں لائف بند کروا رہا ہوں، اس لیے کہ ہماری مجلس میں کوئی بھی کھڑا ہو جائے گا، کوئی ربائی پڑھ دے گا تو وہ تو پڑھ کے چلا جائے گا، جواب بانی کو دینا ہوگا یا مجھے۔ تو جو تقریباً 50 سال کے بعد ماحول بدلنے میں فقیر کامیاب ہوا ہوں کہ ہماری مجلسوں میں اہل سنت نے آنا چھوڑ دیا تھا، الحمدللہ مجھ فقیر ایک ہوں ان میں سے، میں نہیں کہہ رہا کہ سارا میرا کام ہے، ان میں سے ایک ہوں کہ جنہوں نے یہ ماحول بہتر کیا ہے۔ ہماری مجلسوں میں اہل بیت کے چاہنے والے اہل سنت بھی آتے ہیں، تو آپ نے میرے بھائی نے دروازے پہ کسی کو کھڑا تو کیا نہیں کہ وہ یہ چیک کرے، شناختی کارڈ دیکھے کہ تم شیعہ ہو یا سنی ہو۔ جب آپ دروازے پر کسی سے پوچھ نہیں رہے کہ تم سنی ہو شیعہ ہو تو سنیوں کے احساسات کا خیال رکھو۔ صلوات پڑھ لینا محمد و آلہ۔ صلوات آپ نے کچھ سوچ کہیں اور دماغ ہے، صلوات یہاں پڑھ رہے ہیں آپ۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ ایک اور صلوات۔ بات آگے بڑھے، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، نہیں ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ۔ امت کا ایک طبقہ نبی کو اپنے جیسا کہتا ہے، اللہ نے علی کو نبی جیسا کہا ہے، علی مولا کے علاوہ کوئی نبی جیسا نہیں، الا لا نبوت بعدی، یا علی تم میرے ساتھ ایسے ہی ہو، میری نسبت ایسی ہی رکھتے ہو جیسے ہارون اور موسیٰ ہو، مگر کیونکہ ہارون بھی نبی تھے، موسیٰ بھی نبی تھے، لہذا نبی کو یہ کہنا پڑا
کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ بھائی میرے بھائی محمد علی انجینئر نے ابھی پچھلے دنوں ایک اچھا جملہ کہہ دیا، جس کی جو بات اچھی ہو اسی کے نام سے نقل کرنا ہی امانت داری ہے۔ میرے بھائی نے ابھی پچھلے دنوں ٹی وی چینل پر ایک جملہ کہا کہ اگر کوئی نبی کے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا۔ ہندوستان پاکستان کا یہی انداز ہے، جو نعرے اور صلواتوں پہ کبھی کبھی مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیوں نعرہ لگا رہا ہے، میں انہیں بتا رہا ہوں پاکستان میں مجلس ہو رہی ہے، تو یہ اس کا حصہ ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں نبی کی ذات۔ ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں۔ ثم نبتہل، توجہ، پھر ہم مباہلہ کریں گے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ لعنت اللہ کی ہوگی، قرار یہ دیں گے۔ علم اللہ کا ہے، ملتا ان کے ذریعے۔ رزق اللہ کا ہے، دیتے یہ ہیں۔ قدرت اللہ کی ہے، ظاہر علی کی دو انگلیوں سے ہوتی ہے۔ انما الغیب للہ، القدرت للہ، الرزق للہ، العزت للہ۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی ذاتی ہیں، اور جس کی وہ ذاتی چیزیں ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میں جسے چاہوں ملک دے دوں، وہ کہہ رہا ہے میں جسے چاہوں عزت دے دوں۔ تو چیز اللہ کی ہے، مگر جسے چاہوں اس کے دو مطلب ہیں، ایک میں بادشاہی پائی جاتی ہے، ایک میں عدالت پائی جاتی ہے۔ بھائی وہ جسے چاہے دے دے، یہ لہجہ ہے بادشاہوں والا، وہ جسے چاہے دے دے۔ بھائی بادشاہ آدمی وہ جسے چاہے دے دے، یہ بادشاہی بات عدالت کی ہو رہی ہے۔ وہ جسے چاہے دے دے، وہ جسے چاہے، وہ جسے چاہتا ہے، اور اللہ کی چاہت عین عدالت۔ میرے بچوں اور جوانوں کو ایک جملہ ذہن میں بٹھا کے جانا ہوگا کہ ہم اصول دین میں توحید کے بعد عدل کے قائل ہیں، اور جو توحید کے بعد عدل کے قائل ہیں وہ اللہ کے ہر کام کو عادلانہ جانتے ہیں۔ وہ کوئی کام بادشاہوں والا نہیں کرتا، وہ کام عدالت کے مطابق کرتا ہے۔ یہ مائک سنبھالنے کے لیے آپ کسی بچے کو بھیجیں گے نہیں، اس لیے کہ وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ تو آپ اور میں یہ مائک کے بٹن آگے پیچھے کرنے کے لیے اور تاروں کو اوپر نیچے لگانے کے لیے کسی ایسے بندے کو نہیں بٹھا رہے کہ جو جانتا نہیں ہے۔ جی یہ تو ایک مادی چیز ہے، آواز میری کہیں برابر نہیں ہوئی تو کیا قیامت آ جائے گی۔ لیکن جو ہدایت کا کام ہے، جو انسانیت کا کام ہے، اسے سنبھالنے کے اللہ اسے سنبھالنے کے لیے کس کو دے گا؟ جو خود ہدایت یافتہ ہوگا۔ ایسا ہی ہے نا، نظام یہی ہے نا۔ پھر ہم اللہ کی لعنت جھوٹوں پہ قرار دیں گے۔ تو یہ آیت کا ظاہری ترجمہ ہے۔ اس آیت پر غور کرنے کے لیے میں آپ سے سہارا چاہتا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ غور کیجیے۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، ان سے کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ أَبْنَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَنَا، تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں۔ جی جو اپنے گھر سے اپنی تحریک کا آغاز نہ کرے وہ سچا محرک نہیں ہے۔ جس کے گھر والے اس کا ساتھ نہ دیں وہ سچا محرک نہیں ہے۔ سچا محرک وہ ہے کہ جس کے گھر والے اس کا ساتھ دیں۔ سرکار کے گھر والے
سرکار کا ساتھ دے رہے ہیں. اور پھر بیٹوں کو, ہم اپنے بیٹوں سے زیادہ, اولاد سے زیادہ قیمتی شے کیا ہے؟ اولاد سے زیادہ کوئی شے قیمتی نہیں ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم نے بھی سب سے بڑا جو امتحان دیا ہے وہ اولاد کی قربانی دی ہے, جس کے بعد آپ کو امامت بھی نہیں ہے, جس کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ اس سے بڑی قربانی نہیں ہے. ان ھذا لھو البلاء المبین, سورہ صافات. اس سے بڑا امتحان ہم نے کسی سے نہیں لیا. پھر آگے جا کے کہا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, جو سب سے بڑا امتحان ہم نے تاریخ ابدیت میں ابراہیم سے لیا ہے. اس سب سے بڑے امتحان کو ہم مؤخر کر رہے ہیں, ابراہیم کے ہی نسل سے آنے والے حسین سے لیں گے. قرآن میں عاشور کے دن کے اوپر یہ آیت ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, جسے علامہ اقبال نے کہا ہے اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر, مانیے ذبح عظیم آمد بسر. مگر سب سے بڑا امتحان حضرت ابراہیم کا اولاد کی قربانی. خود آگ میں چلے گئے, یہ بڑی قربانی نہیں تھی, لیکن جب بچے کے گلے پہ چھری چلا دی تو پھر اللہ نے کہا یہ سب سے بڑی قربانی. تو اولاد سے بڑی تو کوئی قربانی نہیں ہے. نبی اپنی اولاد کو لے کر آ رہے ہیں. نبی کی تو کوئی اولاد نہیں ہے, بیٹا نہیں ہے سرکار کا. اس آیت میں جب اللہ نے کہا کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, نبی سے کہلوایا ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, تم اپنے بیٹے لے کر آؤ, تو اب جو نبی کے بیٹوں کی جگہ میدان میں جائے گا وہی نبی کا بیٹا کہلائے گا. لہذا قیامت تک نسل نبی کا اگر عنوان ہے تو وہ حسین سے ہے. اور مولا کائنات تو اس بات پر گویا فخر کرتے تھے, میں اپنے محاوراتی جملوں میں کہہ رہا ہوں, جھومتے تھے خوشی سے. اور ایک خط کے جواب میں بھی حضرت نے لکھا کہ تم میری برابری کیا کرو گے. کسی اور سے کسی نے برابری کی بات کی کہ میرا دادا بھی بڑا, تمہارا دادا بھی بڑا تھا, میرا باپ بھی ایسا, تمہارا باپ بھی ایسا, بڑے خاندان کے ہیں دونوں, فلاں فلاں. تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ تم میری کیا برابری کرو گے. اس وقت فرمایا تھا وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا فَمَنْ مِنْكُمْ سَهْمٌ كَسَهْمِي, میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں. بھائی سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تم میں سے کون ہے جو میرے برابر میں آ کر بات کرے؟ تو مولا فخر کرتے ہیں اس بات پر کہ میں نبی کی اور نبی کے بیٹوں کا باپ. قرآن کی زبان میں حسنین نبی کے بیٹے. جب ہارون رشید نے سرکار کو سلام کیا تو کہا یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ. قریب میں ہی امام موسیٰ کاظم تشریف فرما تھے, آپ نے آواز دے کر کہا السلام علیکہ یا جدہ یا بتا, سلام ہو میرے بابا آپ پر. تو وہ مڑا اور کہنے لگا آپ کے بابا کیسے ہیں, آپ تو بیٹی کے بیٹے ہیں. حضرت نے فرمایا ابھی اگر قبر مبارک سے سرکار باہر آ جائیں اور تمہاری بیٹی مانگے کہ میں اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتا ہوں تو کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا میرے لیے اعزاز ہے, میرے لیے اعزاز ہے کہ میرے نبی میرے داماد ہو جائیں گے. حضرت نے فرمایا مگر میری بیٹی نہیں مانگ سکتے, اس لیے کہ میری بیٹی ان کی بیٹی ہے. میں دلیل دی حضرت نے عملی طور پر, ابنانا و ابناکم, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لے کر آؤ. ونساءنا و نساءکم, ہم اپنی بیٹیاں لے کر آتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لے کر آؤ. عزیزو بڑی عظمت ہے. اچھا یہ مسئلہ مجھے بتائیے کہ یہ آیت جو ہے یہ مسئلہ رسالت کا تھا یا توحید کا؟ یہ مسئلہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ, اور سرکار اس سے کہہ رہے تھے کہ الیاذ باللہ لم یلد ولم یولد لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا. وہ اللہ نہ صاحب اپنا یعنی برابر کوئی اپنا کوئی ہمسر نہیں جاتا وہ طلب کرتا ہے, اور نہ ہی کہ اس کی اولاد ہوتی ہے نہ ولد ہوتا ہے. بہت بحث ہوتی رہی, کہنے لگے نہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ کے ہاں والد نہیں تھے, صرف ماں سے, صرف خاتون سے, صرف ماں سے دنیا میں آئے ہیں. تو نبی نے فرمایا اگر یہی دلیل ہے تو پھر حضرت آدم کے تو ماں بھی نہیں تھی, تم حضرت آدم کے ابن اللہ ہونے کے تو قائل نہیں ہو, حضرت عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے کے قائل ہو, یا تو مانو انہیں بھی ابن اللہ مگر ان کو نہیں مانتے. تو کہا وہ سب سے پہلے اللہ کے بندے تھے, ماں کی گود میں آ کر کہا کہ میں عبداللہ ہوں, اللہ کا بندہ ہوں.
تو سرکار نے فرمایا وہ سب سے پہلے نہیں تھے. ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اگر رحمان کے لیے کوئی ولد ہوتا تو میں محمد سب سے پہلا بندہ ہوں. نہیں کہا عیسائیوں نے. بھائی دونوں آیتوں کو ملائیے گا. عیسائیوں نے وہی آیت پڑھی جو حضرت عیسیٰ کے لیے قرآن میں ہے. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. ماں کی گود میں کہا حضرت مریم کی آغوش میں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے, مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. نبی نے فرمایا کہ نہیں, وہ پہلے بندے نہیں ہیں, 4000 سال پہلے کے ہیں حضرت عیسیٰ سے, حضرت عیسیٰ نبی سے. نبی کہہ رہے ہیں وہ پہلے نہیں ہے, میں پہلے ہوں. عیسائیوں نے رد نہیں کیا اسے کہ آپ کی آمد تو ابھی یکم عام الفیل میں ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ تو ہزاروں سال پہلے آپ سے آ چکے ہیں, آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے پہلے کا بندہ ہوں. عیسائیوں نے مان لیا کہ اس دنیا سے بھی کوئی اور دنیا آگے ہے, مگر مسلمان نہیں مانتا. مسلمان تو ظاہری نگاہوں سے دیکھتا ہے. اس آیت کا کیا مطلب نکلے گا سوائے اس کے کہ ہمیں نبی کے ظاہری دنیا میں آنے سے پہلے بھی کوئی دنیا, کوئی حیات ماننی پڑے گی. ان کانا رحمان ان کانا للرحمن ولد. آیت ہے یہ. اگر رحمان کے لیے کوئی ولد ہوتا, کوئی بیٹا ہوتا, فانا اول العابدین, تو میں تو سب سے پہلا بندہ ہوں. کوئی نہیں تھا اور میں نے اللہ کا سجدہ کیا, تو کوئی تو بڑھ کر کہتا کہ آپ سے پہلے تو ابراہیم ہے, آپ سے پہلے تو عیسیٰ ہے, آپ سے پہلے آدم ہے. مگر کسی نے جواب نہیں دیا سرکار کو, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں, عیسائی جانتے ہیں کہ حضرت نبی مکرم دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ کے بندے ہیں. جی مسلمان کہتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں نبی ہوئے. بھائی 40 سال کی عمر میں نبی نہیں ہوئے. نبی اس وقت بھی نبی تھے. حدیث کو پورا پڑھنا ہوگا. میرے مولا نبی فرما رہے کنتو نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے. یہ حدیث تو آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے, مگر ایک اور حدیث کا فقرہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں. حدیث یہاں مکمل نہیں ہو رہی. کنتو نبیا, میں اس وقت بھی نبی تھا, وآدم بین الماء والطین, آدم جب آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے. وکانا علی ولیا قبل الخلق اجمعین. دنیا میں کوئی خلق ہی نہیں ہوا تھا, علی ولی تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں تھے. تو یہ تو کوئی بات نہیں. تو یہ مسئلہ عقیدہ توحید کا تھا نا. مباہلہ توحید کے تحفظ کے لیے بپا ہوا یا رسالت کے تحفظ کے لیے؟ سرکار سے بحث ضرور ہو رہی ہے, مقابلہ مناظرہ سرکار سے ہو رہا ہے, لیکن مسئلہ تو عقیدہ توحید کا ہے. وہ تثلیث کے قائل ہیں. نبی توحید کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں تین اللہ, نبی کہہ رہے ہیں وحدہ لا شریک اللہ. تو بحث تو تین اللہوں میں اور وحدہ لا شریک اللہ میں ہو رہی تھی. بحث تو اللہ کے موضوع پر تھی نا. تو فرمایا ٹھیک ہے, کل ہم طے کر لیتے ہیں کہ کون سچ کہہ رہا ہے, کون سچ کہہ رہا ہے. اور پھر جب سچ کون کہہ رہا ہے, اس کے لیے سرکار نے گھر میں جا کر کہا یا زہرا یا فاطمہ انی اجد فی بدنی ضعفا. میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. ایدینی بالکساء الیمنی, مجھے چادر یمنی لا کر دے دو. سیدہ نے چادر یمنی فرماتی آتا ہے تو کساء الیمنی, میں نے چادر یمنی لا کے سرکار کو دے دی, نبی کو اپنے بابا کو دے دی. سرکار نے, میرے نان بابا نے اس چادر کو اپنے اوپر لے لیا. کچھ دیر کے بعد امام حسن آئے, اتفاقاً نہیں آ رہے, بھیجے جا رہے ہیں. ضعف بدن نبی کی بات نہیں ہے, ضعف بدن نبوت کی بات ہے. ضعف بدن
نبی شاید آرام کرنے سے دور ہو جائے، مگر ضعف بدن نبوت اجزائے نبوت کے جمع ہونے سے دور ہوگا۔ اب اجزائے، لیکن بیوی نے فرمایا چادر کے نیچے۔ مولا نے بھی وہاں جا کے سلام کیا تو سرکار نے جس خوشی سے جواب دیا وہ حدیث کے سامنے آپ پڑھ چکے ہیں، جیسے انتظار ہو رہا ہو کہ کب آؤ گے۔ اور جب چادر میں لے لیا تو کچھ ہی دیر کے بعد بلا فاصلہ امام حسین آئے۔ یہ حسن و حسین کی ترتیب نہیں ہے، امامت کی ترتیب ہے۔ اور آنے کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، فرمایا تمہارے بھائی کے ساتھ چادر میں۔ قریب جا کے نانا کو سلام کیا، ایسے ہی پیار سے جواب دیا، انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ اچھا یہ دونوں تو شہزادے کم سن تھے، ہم کسی اور کی زبان میں بھی تو کبھی کبھی بات کرتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں بچے تھے۔ مولا علی تشریف لا رہے ہیں تو فرماتے تھی نا مولا علی کو کہ آرام کر رہے ہیں، مگر میں صرف یہ نہیں بتایا کہ آرام کر رہے ہیں بلکہ بتایا آپ کے بچوں کے ساتھ ہیں۔ اور مولا نے چادر کے قریب ہو کر سلام کیا اور نبی سے اجازت مانگی اور نبی نے کہا چادر میں آ جاؤ۔ بھائی بچوں کا بڑے کے ساتھ لیٹنا سونا تو سمجھ میں آتا ہے، چادر کے اندر کسی بڑے کا بڑے کے ساتھ جانا کیسے سمجھو گے؟ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا سمجھنے میں، کچھ ہی دیر میں آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے۔ فرمایا میرے ساتھ میرے چادر میں آ جاؤ۔ جناب زہرا نے پھر آ کر، اچھا انہیں نہیں معلوم، آپ کو تو سیدہ پتا ہے، سیدہ نے آ کے کہا بابا میں چادر میں آ جاؤں، فرمایا چادر میں آ جاؤ۔ اور جب چادر میں جمع ہوئے، اب نقطن صاحب کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، جعفریہ کالونی کے پرانے مجلسی مزاج لوگ تشریف فرمائے، نقطن صاحب لاہور بہت آ چکے ہیں۔ نقطن صاحب فرماتے ہیں جب نبی نے اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا، اور اس چادر کے گھر کی مضبوطی تو دیکھیے کہ ہر گھر گر سکتا ہے، یہ چادر کا گھر نہیں گر سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چادر میں جب سرکار نے لے لیا، جب سرکار نے چادر میں لے لیا، اچھا آپ باذوق لوگ ہیں تو میرا ذوق بھی تازہ ہو رہا ہے۔ اردو کا ایک محاورہ ہے کہ چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ۔ یہ گھرانہ وہ ہے جنہیں دیکھ کے چادر پھیلتی ہے۔ نبی پر بھی پوری اتر رہی ہے، حسنین آ گئے ان پہ پوری اتر رہی ہے، مولا علی آئے ہیں پوری ہے، جناب سیدہ آ گئی پوری ہے۔ یہ چادر انہیں دیکھ کر پھیل رہی ہے۔ یہ مادی چادر کہاں ہے؟ جس چادر میں جبریل آ جائے وہ چادر مادی نہیں ہے۔ یہ ظاہر بین نگاہوں کو تو چادر نظر آ رہی ہے، مگر وہ مادی چادر نہیں ہے، وہ روحانی نورانی چادر ہے۔
حدیث قصہ اگر یہاں رکھی ہوتی تو میں ایک ایک جملہ اس سے پڑھ کر اس کی تشریح کرتا، تفسیر کرتا۔ اس میں یہ ہے کہ کانہ البدر یتلعلع کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ۔ توجہ چاہوں گا، بخاری صاحب، زاہد بخاری صاحب مجلس کے اختتام پہ بیٹھے ہیں، ان سے دعا چاہیے جی۔ کانہ البدر یتلعلع کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ، وہ متلعلع، یتلعلع، چمک، ایک روشنی کا تیزی کے ساتھ نکلنا۔ وہ روشنی ایسے نکل رہی تھی کہ گویا 14ویں کا چاند نکلا۔ وہ جو روشنی ایک دم ایسے نکلی جیسے 14ویں کا چاند نکل رہا ہو، وہ کہاں سے نکلی؟ جب چادر سب نے لے لی، یعنی چادر چاند بن گئی تھی۔ تمہیں ان کا نور ہونا سمجھ میں نہیں آتا بھائی، میرا مضمون نور نہیں ہے، لیکن حسین وادی ہے جس میں میں نے کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو داخل کیا ہے۔ ان کے ساتھ تو چادر جڑ جائے تو نورانی ہو جاتی ہے، ان کے بچوں کا نور کیسا ہوگا؟ اچھا، سنی بھائی مجلس میں آئے ہوئے، نبی نور تھے یا بشر؟ یہ ایک بحث ہے ہمارے سنی بھائیوں کیا؟ ہمارے یہاں کچھ بحثیں ہیں ہی نہیں جی، ہمارے یہاں کچھ بحثیں نہیں ہیں، یعنی ہمارے یہاں وہ بات ہی نہیں ہے، عنوان ہی نہیں ہے، اس پہ زور ہی ہمیں نہیں لگانا، اس پہ ہمیں محنت ہی نہیں کرنی۔ یہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ وہ کیسے نور ہے۔ میں ایک آیت سورہ مبارکہ توبہ کی ایک آیت سنانے جا رہا ہوں نور کے بارے میں۔ یہ پوری چادر نور کا بقعہ نور بن گئی تھی، اس میں سے یہ پوری چادر لگ رہی تھی جیسے چاند رکھا ہو، جیسے چاند رکھا ہو۔ اچھا، چاند ہمیں اس لیے سمجھایا ہے کہ ہم چاند کی روشنی کو ذرا نور سمجھتے ہیں، روشنی سمجھتے ہیں، جو جتنا دماغ ہوگا اتنی بات ہوگی نا بھائی۔ ہمارا جتنا دماغ ہے، اللہ اگر اس سے ہٹ کر بات کرے تو فصاحت کے خلاف، اگر اس سے اللہ ہٹ کر بات کرے تو فصاحت کے خلاف، ورنہ چاند ان کے آگے کیا ہے بھائی؟ جو بدلیوں میں چلا جائے، جو کہنوں کا شکار ہو جائے، جو کہنوں کا شکار ہو جائے، وہ چاند اور ہے۔ یہ تو ویسے چاند ہیں کہ اگر انہیں اسیر بھی کر لیا جائے تو لوگوں کو رہائیاں دلوا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہ ہو تب بھی بانٹ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تب بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے کسی کو۔ ان کا تو انداز ہی کچھ اور ہے۔ بات نور کی کر رہا تھا، وہ پوری چادر نور بنی ہوئی ہے، وہ پوری چادر نور بنی ہوئی ہے۔ مجھے جلدی نہیں ہے، آپ لوگوں کو تو جلدی نہیں ہے، وہ جس میں سرکار آئے ہیں، منجتن آئے ہیں، وہ پوری کی پوری چادر نور۔ آیت ہدیہ کر رہا ہوں اہل بیت کے نور ہونے پر۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس وہ لوگ جو میرے نبی پر ایمان لائے، تھکے تو نہیں آپ؟ وَعَدَّرُوهُ، جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی۔ ایمان لانا آسان ہے، تعظیم کرنا مشکل ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان کے ایمان کا پتہ تب لگے گا جب وہ ادب کر رہے ہوں گے، تعظیم کر رہے ہوں گے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَدَّرُوهُ، تعظیم وَنَصَرُوهُ، جنہوں نے میرے نبی پر، جو میرے نبی پر ایمان لائے، جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، یہ ہو گئے مسلمان، بہتر مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ ایمان لانے والا مسلمان، مومن، اس سے اچھا مسلمان جو تعظیم کرے، اس سے اچھا مسلمان جو مدد کرے۔ سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَدَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ فَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو اتباع کرتا ہے اس نور کی جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ بڑی نعمت۔ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو ایمان کے بعد تعظیم، تعظیم کے بعد نصرت، نصرت کے بعد اس نور کی اتباع کرے جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اہل دقت بیٹھے ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہیں، عربی جاننے والے بیٹھے ہیں۔ اتباع اور اطاعت میں فرق ہے۔ یہاں اللہ نے لفظ اطاعت نہیں کہا، نہیں بولا، نہیں لکھا، نہیں نازل کیا۔
اطاعت قول میں ہے. اللہ اپنے بارے میں جب کہے گا نا تو کہے گا اطیعوا اللہ. پورے قرآن میں کہیں دکھائے کہ اللہ نے اپنے لیے کہا ہو اتبع اللہ، اللہ کی اتباع کرو. اتباع فعل میں ہے، اطاعت قول میں ہے. یہاں اگر اللہ نے لفظ اطاعت استعمال کی ہوتی فاتبعوا نہیں فاطیعوا کہا ہوتا اللہ نے، تو پھر یہ ہوتا کہ یہ قرآن نور ہے، نبی کے ساتھ قرآن نازل ہوا ہے، اور نور قرآن کا ایک نام ہے، قرآن کا ایک نام نور بھی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے میرے نبی پر ایمان لائے، تعظیم کی، مدد کی اور قرآن کی اطاعت کی، وہ واقعی مومن ہے. مگر اللہ اطاعت کا لفظ کہاں بول رہا ہے؟ اتباع کا لفظ لا رہا ہے. یعنی کوئی ایسا نور ہے جو عمل کر کے دکھاتا ہے. بھائی انہیں نبی نور ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، قرآن علی کو نور کہہ رہا ہے جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے. اب بھی اگر کسی کے حلق سے نہ اترا ہو تو حدیث سنا دیتا ہوں. انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. نبی کا نور مکمل ہوتا ہے جب علی کا نور ملایا جائے. نبی کا نور علی کے نور سے مل کر مکمل ہے. شہادت نور بن گئی تھی بھائی. سرکار کا وجود تو بہت بڑا وجود ہے. یہ چادر تو کوئی معمولی چادر نہیں ہے. گھوڑے پر بیٹھ جائے تو وہ عام گھوڑا نہیں رہتا. ناقے پر سرکار بیٹھ جائے تو وہ عام ناقہ نہیں رہتا. جی نبی مکرم جس سواری پر بیٹھتے تھے لم یسن ولم یحرم قط، حدیث کا جملہ ہے. جس سواری پر بیٹھ جاتے تھے نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ وہ بیمار ہوتی تھی. بڑھاپا ہی نہیں آتا تھا اس میں. سرکار سے اگر جانور کی نسبت ہو جائے تو وہ معمولی جانور نہیں رہتا. البتہ جانوروں کا حساب علیحدہ ہے. جی فتح خیبر کے موقع پر جانوروں کو باندھ کے کھڑا کیا تھا جو مال غنیمت میں ملے. ان جانوروں میں ایک گدھا تھا جو رسی چھڑا رہا تھا. سرکار نے اسے جب دیکھا کہ مضطرب ہے، بے چین ہے، تو آپ نے ایک صحابی محترم سے فرمایا کہ اس کی رسی چھوڑ دو، اس کی رسی کھول دو. جب اس کی رسی کھولی تو وہ دوڑتا آیا اور نبی کے پیروں کا اس نے بوسہ دیا. اور سرکار سے اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے آباء و اجداد کی پشت پر نبی اور وصی نبی بیٹھے ہیں. ایک مدت سے ہماری پشت پر کوئی نبی یا وصی نبی نہیں بیٹھا. جی ان مشرکوں اور کافروں سے تو یہ گدھا اچھا تھا. تو آپ میری پشت پر سواری فرمائیں اور یا علی سے کہیے کہ وہ بیٹھے. مولا نبی نے کچھ دیر اس پر سواری فرمائی اور اپنے اصحاب سے فرمایا کہ یہ مجھ سے منسوب ہے. اس کا نام آپ نے یافور رکھا. اس گدھے کا نام آپ نے یافور رکھا اور سرکار سے وہ منسوب ہو گیا. یافور، یا یہ عین فے اور یافور. اور وہ نبی کے بیٹھنے اور نبی سے منسوب ہونے کی برکت سے اتنا سمجھدار تھا کہ سرکار اس کی پشت پہ اگر کوئی سامان رکھ کے کہتے تھے کہ فلاں صحابی کو دے کر آ جاؤ تو یہ اسی کے گھر جاتا. اور اگر اسے آواز دے کر کہتے تھے، مسجد کے باہر وہ کھڑا رہتا تھا، اسے آواز دے کر کہتے تھے کہ فلاں کو بلا کر لے آؤ تو اسی کو بلا کے لاتا تھا. اب اگر کوئی خفا نہ ہو تو ایک جملہ کہوں، جو نبی کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں، اور جو نبی کی بات کو نہ مانے میں اسے مسلمان کیسے کہوں.
میں چھٹا ہو جاؤں. یہ جبریل کا اس چادر میں آنا بتا رہا ہے کہ مسئلہ نور کا ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ جبریل پنجتن کا مقام اتنا بلند، جبریل کا یہ کہاں مقام ہے کہ وہ پنجتن کا حصہ بنے؟ میں نے کہا تم جس زاویے سے دیکھ رہے ہو وہ زاویہ بھی ٹھیک ہوگا، مگر یہ زاویہ کچھ اور ہے. یہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ نور کی انجمن ہے. جبریل نے ان میں آ کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ مادی دنیا نہیں ہے. تو ہمیشہ منفی کیوں سوچتے ہیں؟ کوئی مثبت پہلو بھی تو نکالے گا. تو آ کے کہا کہ میں چادر میں آ جاؤں. توجہ، تو اللہ کی طرف سے اجازت جب مل گئی ہو تو نبی کیسے اجازت نہیں دیں گے؟ تو پہلے اللہ سے پوچھ کے آ رہے ہیں نا کہ اللہ میں بھی چلا جاؤں زمین پر اور میں بھی ان میں چھٹا ہو جاؤں. پہلے تو پوچھا یہ ہے کون؟ یا رب ومن تحت کے ساتھ، یا اللہ چادر کے نیچے کون ہے؟ کہیں سے دیکھ رہے ہیں، کہیں سے دیکھ رہے ہیں، لطف لیجئے گا، کہیں سے دیکھ رہے ہیں اور پھر اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اور اللہ بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں میرے محمد ہیں، ان کی بیٹی ہیں، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے ہم فاطمہ، جنہیں سمجھ نہیں سکتے وہ ہیں. ہم فاطمہ. فاطمہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کی معرفت سے لوگوں کو عاجز بنایا گیا. لماذا سمیت فاطمہ وطاب فاطمہ فتمت عن معرفتہا. حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، جس کو ہم نہیں جان سکتے، جن کو ہم نہیں پہچان سکتے. یہ سب وہ ہیں جنہیں تم پہچان نہیں سکتے ہو. اچھا جبریل تم نہیں جانتے کون ہے؟ جب ایک فلم مقتمنا، یہ فرما رہی ہے جب ہم کامل ہو گئے. کامل اجزاء ہوتے ہیں. کامل کا لفظ اجزاء کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ جز تھے جب کامل ہو گئے. تو جب یہ کامل ہو گئے تو جبریل نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. جبریل نہیں جانتے. جبریل تم نہیں جانتے. پرانے لوگ ہو، پرانے آدمی ہو، پرانا وجود ہے. آیتیں ایک بھی نہیں ہزاروں لے کر آئے ہو، چکی چلاتے رہے ہو. امام حسین اس کے اندر 4 سال کے ہیں نا، امام حسن اس میں 5 سال کے ہیں نا. امام حسین کی چکی جھولا جھلایا ہے، جناب زہرا کی چکی چلائی ہے. تم چکی چلاتے رہے ہو، جھولا جھلاتے رہے ہو، تمہیں نہیں پتا کون ہے. آیتیں لاتے رہے ہو، روٹیاں لے جاتے رہے ہو، تمہیں نہیں پتا کون ہے. عجب نہیں جبریل کہیں کہ جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں، لیکن جب یہ ایک ہو جاتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کون ہے. ہم نہیں پہچانتے کہ کون ہے. بلا تشبیہ ان بچوں کو سمجھانے کے لیے آپ ایک میز کے اوپر مختلف ظرفوں میں پانی رکھ دیں، گلاس میں، جگ میں، سرائی میں، مثلا بدلے میں، اور پوچھیں کہ جی گلاس کا پانی کون سا ہے تو کہیں گے یہ، جگ کا کون سا ہے یہ، بدلے کا کون سا ہے یہ، ڈونگے کا کون سا ہے یہ، اور پھر ان سارے پانیوں کو ایک جگہ کر کے کہیں کہ گلاس کا کون سا ہے، جگ کا کون سا ہے. وہ کہے گا نہیں میں نہیں جانتا کہ جگ کا کون سا ہے. جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے. جب ایک ہو جاتے ہیں تو یہ سب فاطمہ ہیں. صلوات پڑھیں عظمت سیدہ کے لیے. تھکے نہیں ہیں؟ تھوڑا اور پڑھوں. خواتین کے 4 روپ ہیں. 4 خواتین کے 4 روپ ہیں، 4 کردار ہیں، 4 تصویریں ہیں، 4 قلمدان ہیں ان کے پاس. کبھی ایک رکھتی ہیں اپنے پاس، کبھی 4 رکھتی ہیں. ایک ماں کی مجلس ترحیم ہے، سیدہ کے دسترخوان پر آ گیا ہوں تو کچھ دیر کے لیے آپ کو روکنا چاہ رہا ہوں.
خواتین کی 4 تصویریں ہیں۔ سب سے پہلی تصویر تمہید زندگی، جسے بیٹی کہا جاتا ہے، زندگی جس کو دیکھ کر سجنے لگے، کھلنے لگے، جسے دیکھ کر زندہ رہنے کا شوق بڑھے، جس کی وجہ سے تھکن اور صعوبتیں اور پریشانیاں دور ہوں، سارے دن کی پریشانیاں جسے دیکھ کر ختم ہو جائیں۔ تمہید زندگی، جینے کا لطف جس کے ذریعے ہو، وہ ہے بیٹی۔ بیٹیوں کو عزیز رکھیے میرے عزیزوں۔ وہ خواتین زیادہ فضیلت والی ہیں جن کی یہاں پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ وہ عورتیں زیادہ فضیلت رکھتی ہیں اللہ رسول اہل بیت کے نزدیک جن کی گود میں پہلی بیٹی آئے، جی رحمت پہلے آئے۔ ایک صاحب کے چھٹی بیٹی ہوئی تو وہ لڈو بانٹ رہے تھے، تو کسی نے کہا جی یہاں تو پہلی بیٹی ہو جائے تو گردن لٹک جاتی ہے، آپ چھٹی بیٹی پہ بھی خوش نظر آ رہے ہیں۔ کہنے لگے خوش اس لیے ہوں کہ اگر بیٹا ہوتا تو اسے پڑھانا پڑتا، بیٹیاں اللہ کے یہاں سے پڑھ کر آتی ہیں، محبتیں پڑھ کر آتی ہیں، وفاداری پڑھ کر آتی ہیں، جذبات اور احساسات پڑھ کر آتی ہیں۔ بیٹیوں کا حسن ہی گھر میں کچھ اور ہے۔ کبھی کبھی ایسی کوئی چیز سننے یا دیکھنے کو ملتی ہے تو طبیعت خراب ہوتی ہے کہ جہاں بیٹیوں کے ساتھ زیادتیاں ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا ان لوگوں سے جو بیٹیوں کے سامنے اپنے کسی بزرگ سے کہتے ہیں کہ دعا کرو ہمیں اولاد نرینہ ملے، اس بیٹی کا دل نہیں دکھا۔ اگر بیٹے کی دعا بھی کروانی ہے تو اس کے سامنے کیوں کروا رہے ہو؟ وہ سوچے گی نہیں کہ میں ابا کے ساتھ اتنی محبتوں میں قربان اور ابا پھر بھی میرے سامنے کہہ رہے ہیں کہ مجھے بیٹا چاہیے۔ ہونا چاہیے بیٹا اور بیٹی اللہ کی رحمت اور نعمت ہے، مگر یہ کہ کبھی سوچا کہ بیٹی کے سامنے جب اولاد نرینہ کیا ہوتی ہے؟ کیا کرنا ہے ایسے بیٹے کا جو حضرت نوح کی طرح باپ کا ہی دشمن ہو جائے؟ یہ نرینہ اور اناس کا کیا تذکرہ ہے؟ صالح اولاد مانگو، نیک اور اچھی اولاد مانگنی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بیٹا چاہیے؟ بیٹا چاہیے تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا، بیٹی چاہیے جو تمہیں ذلیل کرتی پھرے۔ بیٹا اور بیٹی کا تذکرہ نہیں، تذکرہ یہ کہ اولاد ہو تو صالح ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، آدمی کا بچہ ہو۔ ایک تو تمہید زندگی کا بڑا خیال رکھا جائے، یہ گھروں کی رونق ہے۔ پھر جب یہ روح بدلتی ہے تو یہ ہے اصل زندگی، جب یہ کسی کی زوجہ بنتی ہے۔ زندگی کا اصل زوجیت میں ہے، یہ زوجہ بن کے گھر آئی ہے، یہ نوکرانی بن کے نہیں ہے۔ شوہر کو حاکم ضرور بنایا ہے، جلاد نہیں بنایا۔ حاکم اور ہے، جلاد اور۔ حاکم کا مطلب یہ ہے کہ رعایا کے حقوق کی پاسداری۔ جی جوانوں کو ذرا اچھا لگ رہا ہے کچھ میرے باتیں کریں۔ کیا بات ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہو جائے ہم تیار ہیں، ہم ایسا ہی کرنے کو تیار ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ اصل زندگی زوجہ، جن گھروں میں زوجہ اور شوہر میں، زن و شوہر میں، زوج اور زوجہ میں ہم آہنگی ہے، وہ گھر جنت ہے۔ جی اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ اصل زندگی جو آپ کو عطا کرے، جب خاتون اصل زندگی میں ڈھلے تو وہ کسی آدمی کی بچی ہو، وہاں سے بنیادی چیزیں سمجھ کے آئی۔ البتہ یہ توقع رکھنا بہت اچھا نہیں ہے کہ وہ 80 سالہ عورت کی طرح تجربے کار ہوگی۔ بہو آپ کو 24 سال کی چاہیے، تجربہ آپ کو 80 سال کا، یہ کیسے ممکن؟ نہیں ہو سکتا۔ غلطیاں کرے گی، کوتاہیاں کرے گی، اس کے ساتھ بے توجہیاں ہوں گی، مگر برداشت کرو، آگے بڑھے گی آہستہ آہستہ۔ یہ ہے اصل زندگی۔ جن کی زوجائیں اپنے شوہروں سے ہم آہنگ ہیں، ان کی گھروں کی کیفیت ہی کچھ اور ہے۔ شوہروں سے کہہ رہا ہوں
کہ مستحب ہے کہ اپنی زوجہ کی تعریف کریں. کھانے میں مرچ اور نمک زیادہ بھی ہو گیا پھر بھی کہتے اچھا بنایا ہے. اچھا ان کو توقع ہوتی ہے کیسا بنا ہے, ادھر سے ادھر گھومتی پھر رہی ہے بار بار, کیسا لگ رہا ہے, اور یہ کچھ پھوٹ کے ہی نہیں دے رہا, یہ کچھ بول کے ہی نہیں دے رہا ہے کہ ہاں اچھا بنایا ہے. بھائی بولنے میں کیا مشکل ہے, ایک لفظ نہیں بول سکتے تم, اتنا نہیں بول سکتے کہ تم نے روٹی اچھی بنائی ہے. اچھا پہلی بات میں شوہروں سے بات کر رہا ہوں جی, مجھے خواتین کے آج ووٹ زیادہ ملیں گے, شوہروں سے گزارش کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو اچھی کر لو تاکہ وہ بری بات سننے کو تیار ہو جائے, اور اگر پہلی بات ہی ہم بری کریں گے تو وہ پھر کچھ بات سنے گی نہیں. گھروں کا ماحول اچھا رکھنے کے لیے حکم ہے, مستحب ہے کہ اپنی زوجہ کی تعریف کریں. اور تعریفیں بھی ہیں جو ممبر کا ادب مجھے اجازت نہیں دے رہا, لیکن میں تو کھانے کی تعریف کا بات کر رہا ہوں. ممبر پہ اتنی مجھے اجازت ہے. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد. ماشاءاللہ پورا مجمع سمجھدار ہے اور تجربے کار ہے. تو اصل زندگی زوجہ, اور پھر جب یہ اپنا روپ اور اپنی تصویر بدلتی ہے تو یہ ہے نتیجہ زندگی. جب یہ ماں بنتی ہے, تمہید زندگی بیٹی, اصل زندگی زوجہ, نتیجہ زندگی ماں. پھر یہ تو شیرنی ہو جاتی ہے, پھر یہ دگنی طاقت رکھتی ہے, اولاد اس کی گود میں, یہ راج کرتی ہے, یہ احترام اپنا بڑھا لیتی ہے, اور یہ بھی اللہ کی وجہ سے ہوا ہے, اللہ نے دیا ہے. ان کے ہاتھ میں تھا تو 10 سال تک کیوں نہیں ہوئی اولاد, اب اللہ نے ان پہ کرم کیا ہے. تو جس اللہ نے کرم کیا اس نے بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں دی, اس نے ماحول اچھا رکھنے کا حکم دیا ہے. لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا ہونے پر گردن اکڑنا لگ جائے, بیٹی ہونے پہ لہجہ بدلنا شروع ہو جائے ساس اماں سے اور نندوں سے اور جٹھانیوں سے. نہیں, اسی طرح سے رہو جیسے تمہیں اللہ نے تمہیں چاہتا ہے, تمہارے ماں باپ نے سکھایا ہے. گھر کا ماحول اچھا رکھو, یہ ہے نتیجہ زندگی جب یہ ماں بنتی ہے. تھک تو نہیں رہے, لیکن عزیزو یہ تینوں کردار اللہ نے سیدہ میں رکھے. تمہید زندگی جو مصطفیٰ کے لیے ہو وہ فاطمہ ہے. اصل زندگی جو مولا علی کے لیے ہو وہ سیدہ ہے. نتیجہ زندگی جو حسنین اور بی بی زینب کے لیے ہو, بی بی ام کلثوم کے لیے ہو, وہ جناب زہرا ہے. مگر 3 تصویریں سیدہ کے ہاں کمال ہی کمال. ایک تصویر سیدہ کے ہاں اللہ نے نہیں رکھی تاکہ زینب کی قدر معلوم ہو, اور وہ ہے حسن زندگی, بہن. یہ اللہ نے قصداً جناب زہرا اور ثانیہ زہرا کو جوڑا ہے تاکہ زینب کا مقام, بی بی کا مقام لوگوں پہ روشن ہو جائے. ثانیہ زہرا کا لقب ہی اس لیے ہے کہ اب زہرا کو ایک ثانی چاہیے, زہرا کو ایک اور زہرا چاہیے. دونوں کو ملائیں گے تو سیدہ کی سیرت مکمل ہو. اللہ نے جوڑ دیا ہے انہیں, ان ہستیوں کو ایک کے ساتھ دوسرے کو جوڑ دیا. اب ثانیہ زہرا کی ضرورت ہے اس لیے کہ یہ حسن زندگی بہن. بہن, چلیے ذرا بہن بھائیوں کی قربانی پر غور کریں جو کربلا کے میدان میں اور دمشق کے بازار میں, دمشق کے دربار میں, دمشق کے زندان میں بہن نے پیش کیے. جسے علامہ اقبال کہتے ہیں, اللہ اللہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق. عشق کی 2 ہی داستانیں ہیں, کربلا و دمشق. یکے حسین رقم کرد دیگر زینب. ایک حدیث عشق کو حسین نے لکھا ہے کربلا کے صحرا پہ. سطر عنوان نجات ماں نوشت, نقش اللہ پر صحرا نوشت. ایک حدیث عشق حسین نے کربلا میں لکھی ہے اور ایک حدیث عشق زینب نے دمشق میں لکھی ہے. کون سا میدان بڑا تھا؟
مجھے حق نہیں ہے کہ میں مقایسہ کروں، مگر یہ تو طے ہے نا کہ ایک مرد ہے اور ایک بیوی ہے، اور بیوی بھی وہ جو کبھی بھائیوں کے سامنے بھی بغیر چادر کے نہ آئی، بیوی بھی وہ جو بابا کی آمد کی خبر سنے تو پہلا کام یہ ہو کہ سر پہ چادر لے لے، اس لیے کہ بابا گھر میں آ رہے ہیں۔ وہ بیوی جس کی سب سے بڑی آزمائش اور سب سے بڑا امتحان اس کی چادر ہے، 3 سال کا سن ہے جناب زینب کا۔ روزانہ نماز فجر کے بعد نبی در زہرا ہمارے اہل بیت کو سلام کرتے، ایک دن جب سلام کیا تو دروازہ کھلا، سامنے جناب زینب کو دیکھا، آگے بڑھ کر پیشانی کا بوسہ لیا۔ سرکار کو جتنا پیار حسین سے ہے، حسن سے ہے، اتنا ہی پیار زینب و ام کلثوم سے ہے۔ فرمایا زینب تم دروازے پہ کیوں آئی ہو؟ کہ نانا رات کو خواب دیکھا ہے۔ اماں زہرا کہتی ہیں کہ نانا سے خواب کی تعبیر پوچھو۔ نانا میں نے دیکھا ہے میں صحرا میں تنہا ہوں، تیز آندھی چل رہی ہے، میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں، میں نے ایک درخت دیکھا جس کا میں نے سہارا لیا، مگر کچھ دیر بعد آندھی کا جھونکا آیا اور وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا پھر ایک اور درخت دور مجھے نظر آیا، میں نے جا کر اس کا سہارا لیا، وہ بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا پھر ایک تیسرا درخت مجھے نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، مگر آندھی کے جھونکے سے وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا اب دور دور تک کوئی درخت نہیں تھا، آندھی تیز چل رہی تھی۔ اب جو جملہ بی بی نے فرمایا اس پہ نبی روئے، فرمایا نانا دور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا، آندھی تیز چل رہی تھی، خواب ابھی چل رہا ہے، اگر یہاں خواب مکمل ہو گیا ہوتا تو میں آپ کو زحمت نہ دیتی، مگر میں نے خواب میں دیکھا کہ آندھی کا جھونکا آیا، میرے سر سے چادر اتر گئی۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسن، تمہارا بھائی حسین، اور ایک بیابان ہوگا جسے کرب و بلا کہتے ہیں، جہاں تمہارے سر سے چادر اترے گی۔ جس بی بی نے کبھی بھائیوں کے سامنے بھی بغیر چادر کے خود کو پیش نہ کیا ہو، میں رونے والوں سے ایک سوال کروں تاکہ آنکھ میں آنسو آ جائے، اور ایک قطرہ اشک بھی اگر حسین پہ آ جائے نا، ہماری نجات کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ سوال کروں جس بی بی نے کبھی بغیر چادر کے بھائیوں کے سامنے بھی خود کو پیش نہ کیا ہو، شام غریبہ میں اپنی زندگی کی نماز مغرب بغیر چادر کے کیسے پڑھے؟ جب کہا ہوگا نا جناب زینب نے بغیر چادر کے اللہ اکبر، اور شاید نیت کرتے وقت کہا ہو اللہ زینب سے اس نماز کو قبول کر لے، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہے، جب آپ ایسے روتے ہیں نا جیسے ابھی رو رہے ہیں، تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو بھی سب سے زیادہ تکلیف بی بی زینب کے سر سے چادر اترنے کی تھی۔ علامہ دقن صاحب نے یہ مسائل بیان کیا ہے کہ جب حسین مولا گھوڑے سے گر گئے، میں نے بہت جلدی کہہ دیا میرے ماں باپ قربان، ہماری نسل امام حسین کی جوتیوں کی خاک پہ قربان، بلا تشبیہ اگر میں ممبر سے ابھی گر جاؤں، وہاں سے وہ جوان سہارا دے گا، کوئی میری ابا مجھے اٹھا کے دے گا، کوئی میرا ماما مجھے سنبھالے گا، کوئی بڑھ کے کہے گا مولانا چوٹ تو نہیں لگی۔ ہماری نسل قربان امام کی جوتیوں پر حسین گھوڑے سے گر گئے، کسی نے سہارا نہیں دیا، بلکہ مختار کے دربار میں ایک شخص نے تو یہ کہا کہ حسین گرے نہیں تھے، ہم نے گرایا تھا۔ حسین گر نہیں رہے تھے تو حسین کے سینے پہ تیر مارا گیا، وہ جو تیر امام حسین کے سینے پہ لگا تھا وہ کمر سے نکل رہا تھا، وہ سے شعبہ تیر تھا۔
امام نے بہت چاہا کہ اسے نکالے، مگر وہ تیر سے شعبہ تھا، وہ نکل نہیں رہا تھا۔ تو امام نے اس کی چوک کو، اس کی ڈنڈی کو توڑا اور اس کے بعد حسین سے بیٹھا نہیں گیا۔ فرمایا ذوالجلال مجھ سے بیٹھا نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ذوالجلال نے گھٹنے ٹیکے تاکہ حسین گرے تو میرے مولا کو تکلیف کم سے کم ہو، اور حسین زین سے زمین کی طرف آئے۔ سخت جملے کہنے جا رہا ہوں، سخت جملے مقتل کے۔ سنی شیعہ نے یہ مقتل لکھا ہے، جب حسین زمین پر گرے ہیں نا تو امام روبِ زمین تھے، امام روبِ زمین تھے، آپ کا سینہ شکم مبارک اور چہرے انور زمین کی طرف تھا۔ شمر نے پہلا کام یہ کیا کہ امام کو پشت پہ زمین کیا، امام کو پشت پہ زمین کیا۔ پھر وہ جو بات کے جملے ہیں میں عربی میں پڑھوں گا، مجھ سے ترجمہ نہیں ہو پائے گا، اللہ کرے میرا مجمع عزادار مجمع ہے، خاندانی مجمع ہے، وہ جملے سمجھیں گے اور منتقل ہوگا بیان۔ وَشِمْرٌ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِ، شِمْرٌ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِ وَأَخَذَ بِلَحْيَتِهِ۔ صدقہ جدی رسول اللہ، میرے نانا رسول نے سچ کہا تھا، حسین جو تمہارے گلے کو کاٹے گا اس کے چہرے پہ برس کے نشان ہوں گے۔ یہ اترا ہے اور امام کو روبِ زمین کیا ہے اور گردن پہ اس نے خنجر رکھا۔ اِسْنَا عَشَرَ ضربہ، 12 ضربیں۔ پہلی ضرب پہ آواز آئی بسم اللہ، آواز حسین کی آ رہی ہے، خنجر شمر چلا رہا ہے۔ دوسری ضرب پر امام حسین نے فرمایا بسم اللہ، تیسری پر وفی سبیل اللہ، چوتھی ضربت پہ وعلا ملت رسول اللہ، ایک ایک ضربت پر اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، آخری ضربت پہ فرمایا انا للہ۔ حسین کا سر اقدس کاٹ کے نیزے بھی کنی پر بلند کیا، 70 قدم کے فاصلے پر بہن کھڑی دیکھ رہی ہے۔ زمین کربلا کو زلزلہ آیا، کربلا میں سیاہ آندھیاں چلنے لگی، ایک بہن کیا کرے کہاں جائے، دوڑی ہے خیمہ گاہ میں، امام سجاد کو اٹھایا، زین العابدین اٹھو، کبھو بھی اماں سہارا دیجئے، خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹائے، امام نے ہتھیلیوں کو زمین پہ ٹیکا اور کھڑے ہوتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، حجت خدا کو مار دیا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ